صبح آج جو 10 بجے گزر گئے آپ کروڑوں روپے بھی لگا لیں تو وہ صبح کے 10 بجے واپس نہیں آئے. کلو نفس ذائقۃ الموت. ہر بندے نے ایک دن مرنا ہی مرنا ہے. خالق مخلوق. خالق ایک ہے, باقی ہر چیز مخلوق ہے. پورے قرآن کو اگر ایک صورت میں ڈسکرائب کرنا ہو تو وہ یہ والی صورت ہے. مڈل ایسٹ, سارا افریقن کنٹریز, ساری مڈل ایسٹرن کنٹریز, ساری یورپین کنٹریز سے وہاں پہ لوگ تھے. سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے میرے لیے اور میری کچھ جو میں چیزیں یہاں پہ کہوں گی ان کو سننے کے لیے آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم میرے لیے بھی نکالا. دیکھیں, انسان کے پاس جو ہے وہ ایسٹس ہوتے ہیں, بہت سارے ڈفرینٹ ایسٹس ہیں. منی از این ایسٹ, بہت سارے اور ایسٹس ہیں انسان کے پاس, یہ سب رسک میں آتے ہیں, ٹھیک ہے. مگر ایک ایسٹ ہمارے پاس ایسا ہے جو کہ ہم جو مرضی کر لیں, جب وہ چلا جاتا ہے اس کے اوپر کروڑوں روپے بھی لگا لیں تو وہ واپس نہیں آتا, واپس نہیں ملتا. اور وہ ایسٹ ہے, آپ کو پتہ ہے, جو آج ہمارا موضوع ہے, وقت کا. صبح آج جو 10 بجے گزر گئے آپ کروڑوں روپے بھی لگا لیں تو وہ صبح کے 10 بجے واپس نہیں آئے گا, وہ وقت واپس نہیں آ سکتا. سو جیسے کہ یہ انہوں نے ذکر کیا, آپ کی بات مجھے بہت خوبصورت, بہت اچھی لگی کہ جو لوگ وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں وہ وقت کو ضائع نہیں کر رہے ہوتے, وقت ان کو ضائع کر رہا ہوتا ہے. جب میری ہر سال برتھ ڈے ہوتی ہے, ایک دفعہ برتھ ڈے تھی میری, تو میں نے اپنے والد صاحب سے کہا, میرے والد ڈاکٹر, میرے امی ابو دونوں ہی ڈاکٹر ہیں. میرے ابو کی ابھی کووڈ کے دوران ان کی ڈیتھ ہو گئی کیونکہ وہ ریاض میں تھے اور وہ ہاٹ اسپاٹ میں تھے کووڈ پیشنٹس کے ساتھ, جو کہ جہاں پہ ہاٹ اسپاٹ بنا تھا جب سارے کووڈ پیشنٹس, سارے ڈاکٹرس کا کیونکہ کووڈ لوڈ زیادہ ہو جاتا ہے تو ان کی ڈیتھ ہوگی. مگر میں ان سے بہت کچھ سیکھا. ہی واز مائی انسپریشن, مائی مینٹور. تو میری ایک دن برتھ ڈے تھی تو میں نے میں بڑی خوش تھی, میری برتھ ڈے ہے, یہ ہے وہ. کہا بیٹا بڑی خوش ہو رہی ہو. میں نے کہا جی. تو وہ کہتے ہیں تمہیں پتہ ہے کہ یہ خوشی کا نہیں, یہ مقام تو ہے سوچنے کا, میڈیٹیشن کا مقام ہے. کیوں؟ میں نے کہا. تو کہتے ہیں بیٹا تمہاری زندگی میں 1 سال آیا نہیں ہے, 1 سال کم ہو گیا. جو بھی تمہاری زندگی تھی اس میں 1 سال کم ہو چکا ہے, کیونکہ ہر برتھ ڈے جو ہے وہ آپ کو اپنی جو, اور زندگی میں ایک چیز ہے, جب ہم پروبیبلٹیز کی بات کرتے ہیں میتھ میں اور کمپیوٹر سائنس میں, ہم بہت زیادہ بات کرتے ہیں پروبیبلٹیز کی. پروبیبلٹی ہر چیز کی, دیر از اے فینومینا جس پہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کی جو پروبیبلٹی ہے وہ کسی بھی چیز کی پروبیبلٹی 100% نہیں ہے. اب آج میں یہ اسپیچ, آج ادھر کھڑی ہوں آپ کے سامنے, میں یہ اسپیچ اپنی ختم کر سکوں گی, اس کی ایک پروبیبلٹی ہے. اس چیز کی پروبیبلٹی 100% نہیں ہے, کیونکہ بہت سارے ایونٹس ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ مجھے ہارٹ اٹیک ہو جائے, میری زندگی نہ رہے پوری اسپیچ کے اینڈ تک. ہو سکتا ہے کہ کوئی زلزلہ آ جائے, ہو سکتا ہے کوئی اور چیز ہو جائے. تو 100% اس چیز کی پروبیبلٹی نہیں ہے کہ آج میں یہاں پہ کھڑے ہو کے اسپیچ ختم کروں گی. دنیا میں صرف ایک ہی فینومینا ہے جس کی پروبیبلٹی 100% ہے, 100% ہے. کوئی گیس کر سکتا ہے وہ کون سا فینومینا ہے؟ موت. بالکل, ایک موت واحد چیز ہے, ایک واحد حقیقت ہے جس کی پروبیبلٹی 100% ہے. کلو نفس ذائقۃ الموت. ہر بندے نے ایک دن مرنا ہی مرنا ہے. تو جو ہماری برتھ ڈے ہے وہ اس جو موت کا وقت مقرر ہے اس سے ہمیں 1 اور سال قریب لے آتی ہے. اچھا, اب بات کرتے ہیں انویسٹمنٹ کی. جب آپ کے پاس کوئی بھی رسک ہوتا ہے, جب آپ کے پاس کوئی بھی چیز ہوتی ہے, آپ اس کو انویسٹ کرتے ہیں. پیسہ آپ کا ایک رسک ہے, آپ اس پیسے کو انویسٹ کرتے ہیں. انویسٹ کیوں کرتے ہیں پیسے کو؟ ٹو گین سم منی بیک, اس پہ ریٹرن ملے تاکہ آپ کو, ٹھیک ہے. آپ پیسہ یا آپ کی کوئی اور انویسٹمنٹ ہے, کوئی اور ایسٹ ہے, آپ اپنے ایسٹس کو نارملی انویسٹ کرتے ہیں تاکہ اس پہ کوئی نہ کوئی ریٹرن آئے, ٹھیک ہے. یہ ایک کانسیپٹ میں نے نکالا جس سے میری زندگی بدل گئی, اور وہ کانسیپٹ ہے روٹی. روٹی کیا چیز ہے؟ روٹی از ریٹرن آن ٹائم انویسٹڈ. ROTI, ریٹرن آن ٹائم انویسٹڈ. کہ جب آپ کہیں پہ بھی کوئی وقت لگا رہے ہیں, کسی چیز میں کوئی آپ کا ٹائم لگ رہا ہے, تو اس ٹائم کا کیا ریٹرن آئے گا؟ Either it can be really high or it can be nothing or it can be counter productive as well. ٹھیک ہے. میں یہ سوچتی ہوں
کہ جب میں کوئی بھی چیز کر رہی ہوتی ہوں میں یہ سوچتی ہوں کہ اس کا کیا ریٹرن ہے. ہمارے ہاں نارملی جو ہے وہ اب بہت زیادہ ایک وقت ایک ایسی چیز ہے اسپیشلی پاکستان میں نے دیکھا ہے کہ کسی سے میٹنگ کا ٹائم مانگو لاہور میں اسپیشلی تو کہتے ہیں جی لنچ سے پہلے لنچ کے بعد فرسٹ ہاف سیکنڈ ہاف. اور مجھے یہ میں باہر سے آئی ہوں مجھے یہ کانسیپٹ کبھی سمجھ نہیں آیا کیا مطلب فرسٹ ہاف یا سیکنڈ ہاف. مطلب فرسٹ ہاف میں بہت سارے گھنٹے ہیں اس میں آپ کو آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ دے سکتی ہوں. فرسٹ ہاف پورا نہیں دے سکتی. سیکنڈ ہاف میں بھی بہت سارے گھنٹے ہیں اس میں سے میں آپ کو کوئی ٹائم دے سکتی ہوں یا لنچ سے پہلے یا لنچ کے بعد. ایسا نہیں ہو سکتا. مگر یہ ہمارے قوم کے اندر ایک چیز بہت پریویلنٹ ہے کہ وقت کی اہمیت اور اینڈ دس از دا ریزن فار آر ڈاؤن فال. جب ہم انڈیا کی بات کرتے ہیں تو میں نے کیونکہ باہر کام کیا ہے اور میں نے انڈینس پاکستانیز ہر طرح کی نیشنلٹیز کے ساتھ کام کیا. میرا کریئر سٹارٹ ہوا ایمسٹرڈیم سے. ایمسٹرڈیم میں ایک ایسے پروگرام میں تھی نیدرلینڈس میں. یہ سسکو میں جب میں نے سٹارٹ کیا تو وہ ایک ایسا پروگرام تھا جہاں پہ 150 لوگ تھے فرام 159 ڈفرنٹ نیشنلٹیز آف دا ورلڈ. انہوں نے ہر ملک میں جا کے فریش گریجویٹس کو, میں بھی فریش گریجویٹ تھی, ہر ملک سے جا کے انہوں نے 3-4 بچے ہائر کر لیے اور پھر سب کو اکٹھا کر کے ایمسٹرڈیم میں رکھ دیا. اچھا مزے کی بات ہے اس میں فلسطینی بھی تھے اس میں اسرائیلی بھی تھے کیونکہ 59 ڈفرینٹ کنٹریز تھیں تو اس میں فلسطینی بھی تھے اور اس میں اسرائیلی بھی تھے. اس میں یورپین کنٹریز کے جو بہت ایکسلنٹ یورپین کنٹریز بہت ڈیولپ یورپین کنٹریز ہیں ان سے بھی لوگ تھے اور جو بہت انڈر ڈیولپمنٹ جیسے رومینیا ہے یا ہنگری ہے بہت انڈر ڈیولپڈ یورپین کنٹریز ہے وہاں سے بھی لوگ تھے. رشیا کے بھی لوگ تھے سوائے کیونکہ ان کا چائنا کا پروگرام الگ ہوتا تھا سوائے چائنیز انڈینس اور امیریکنس. یہ 3 نیشنلٹی سے علاوہ بہت ساری آلموسٹ ساری نیشنلٹی سارا مڈل ایسٹ سارا افریقن کنٹریز ساری مڈل ایسٹرن کنٹریز ساری یورپین کنٹریز سے وہاں پہ لوگ تھے. تو مجھے بڑا اچھا موقع مل گیا کہ میں دیکھوں کہ کلچرز ڈفرینٹ کنٹریز کے کلچرز کیا ہیں. 2-3 باتیں مجھے وہاں پہ اس پروگرام سے پتہ چلی. پہلی بات تو یہ تھی کہ ہم سارے ایک جیسے ہیں. جو ہمیں لگتا ہے نا کہ ہماری نیشنلٹیز ڈفرینٹ ہونے کی وجہ سے کلچرز ڈفرینٹ ہونے کی وجہ سے ہم بڑے ڈفرینٹ, ایسا نہیں ہے. ہمارا جو نیوانسز ہیں ہمارے ہارٹ بریکس ہیں ہماری خوشیاں ہیں ہمارے جوائز ہیں ہمارے اپس اینڈ ڈاؤنز اینڈ دیر ویری سملر ایز ہیومن بینگس. وی آر ویری سملر ایز ہیومن بینگس. ہمارے وہی اسی طرح کے ہماری زندگی کے اسٹرگلز ہیں اسی طرح کی بھاگ دوڑ ہے اسی طرح کی سب چیزیں ہیں. تو ایک تو یہ بات پتہ چلی کہ ہم جو اپنے اندر ڈفرینسز کریٹ کر دیتے ہیں بیکاز آف آر نیشنلٹی کلچر اس کے کوئی اتنے خاص ڈفرینسز نہیں ہیں. ہاں اگر ایک ڈفرینس ہے ریلیجن کا ضرور ہے کہ ہم جو مسلمان ہیں ہمارا ریلیجن جو ہے وہ ہمیں باقیوں سے ڈسٹنگوش ضرور کرتا ہے. یہ ہمارے اندر ایک ہمارے ریلیجن کی وجہ سے ضرور ڈفرینس آتا ہے. دوسرا ڈفرینس جو ہے وہ قوموں کی یہ اس چیز میں ہے کہ کتنی کون سی قوم زیادہ پروڈکٹیو ہے. اور میں نے یہ دیکھا کہ زیادہ پروڈکٹیو وہ لوگ تھے جو کہ وقت کے بارے میں بہت سینسٹیو تھے. وہ اپنے وقت کی بہت زیادہ پرواہ کرتے تھے بہت قدر کرتے تھے. وہ بے حیثیت قوم بہت آگے تھے. ہم پاکستانی تھوڑے لیڈ بیک ذرا اچھا اگر اتنے بجے کا ٹائم ہے تو انہوں نے یہ سوچا کہ ہمیں جب کسی جگہ پہ بلاتے تو ہمیں ذرا 10 منٹ 20 منٹ پہلے کا ٹائم دے دیتے تھے کیونکہ ہم نے وہ ہمارے لیے 10-20 منٹ کا مارجن رکھ ہی لیتے تھے کیونکہ بحیثیت قوم ہی ہم. اب یہ رشینس ہیں بالکل ہمارے ساتھ ہیں. یہ جاتے ہیں کہیں پہ اور کیڑوں کی طرح جو ہے وہ جا کے اتنی جلدی سمجھ جاتے ہیں چیزیں اور کیونکہ بہت محنتی ہیں اور ٹائم کی بہت پابندی کرتے ہیں بہت زیادہ پابندی کرتے ہیں. تو یہ ریٹرن آن ٹائم انویسٹڈ از ون تھنگ دیٹ ریئلی چینج مائی لائف. اچھا مگر ٹائم کی جب ہم انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں کہ ٹائم ہم نے کہیں پہ انویسٹ کر دیا تو اس کے لیے کچھ فاؤنڈیشنز ہونا ضروری ہے. میں نے اپنی زندگی میں 2 فاؤنڈیشنز دیکھی ہیں جو کہ اگر آپ کے پاس نہیں ہیں تو آپ کا جب آپ ٹائم انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کا ریٹرن جو ہے وہ ایز اے مسلم اس طرح کا ریٹرن نہیں ملتا. میری 2 چیزیں فاؤنڈیشنز اور یہ فاؤنڈیشنز جو ہے وہ ایک صورت ہے قرآن کی جو کہ میرے خیال میں قرآن کی نچوڑ ہے سمری ہے. پورے قرآن کو اگر ایک صورت میں ڈسکرائب کرنا ہو تو وہ یہ والی صورت ہے اور وہ صورت ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ تعالیٰ نے والعصر عربی زبان میں یہ ہوتا تھا کہ جب انہوں نے اچھا یہ باقی لینگویجز میں نہیں ہے مگر ہم باقی لینگویجز میں جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو نارملی جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اپنی اوتھینٹسٹی بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم کہنا چاہ رہے ہیں ہم سچ بول رہے ہیں اس لیے ہم قسم کھا رہے ہیں.
مگر عربوں کا یہ کلچر تھا کہ وہ جب قسم کھاتے تھے تو وہ اٹینشن گریب کرنے کے لیے بھی کھاتے تھے. جب وہ قسم کسی چیز کی بھی کھاتے تھے تو وہ نارملی اور اس چیز سے ریلیٹڈ ہوتا تھا, جس چیز کو جو وہ بیان کرنے لگے اس چیز سے ریلیٹڈ کسی چیز کی قسم کھاتے تھے. اس جس چیز کی قسم کھاتے تھے اس میں جو آگے بات کرنے لگتے تھے اس کا بہت نچوڑ ہوتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے بھی والعصر, جو عصر کے وقت کی قسم کھائی. اچھا, عصر کا صرف وہ وقت عصر کا نہیں ہے, عصر کا مطلب جو ہے وہ زمانہ بھی ہے, ٹھیک ہے. تو it annotates time as well. اب اس کی کیا حیثیت, میں اس کو تھوڑا سا جب when I looked into it, this had a profound effect on me because when I looked into it, عصر وہ والا جب نماز کے بھی حساب سے دیکھیں تو وہ والا ٹائم ہے جب دن ڈھل رہا ہوتا ہے, ختم ہو رہا ہوتا ہے وقت. تو کہ انسان کے پاس بہت کم وقت ہے, انسان کا وقت ڈھل رہا ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا, آپ اپنی زندگیوں پہ غور کریں تو آپ کو لگے گا کل ہی تو آپ کالج میں تھے, کل ہی تو آپ اسکول میں تھے, اور آج جو ہے وہ آپ زندگی کے اس اسٹیج پہ پہنچ گئے. میری اب یہ بیٹی ماشاءاللہ آگے بیٹھی ہوئی ہے, اب یہ کل ہی تو پیدا ہوئی تھی, آج یہ اتنی بڑی ہو گئی ہے. تو یہی بات ہے کہ والعصر کے ٹائم آپ کے پاس نکلا جا رہا ہے. ایک اور دوسرا یہ کہ ٹائم از اے وٹنس اٹ سیلف, جو بھی آپ کرتے ہیں اس کا ایک وٹنس ہے, وہ ہے ٹائم. ہم کیونکہ قسم جب کھاتے ہیں تو وٹنس کے لیے بھی کھاتے ہیں کہ یہ چیز وٹنس کریے. ہماری ساری زندگی جو ہے اس کا وٹنس ہی ٹائم ہے, ٹھیک ہے. اور تیسری چیز یہ کہ ٹائم کی قسم کا ایک اور جو بہت, کہ ٹائم اٹ سیلف از سم تھنگ دیٹ نیڈس ٹو بی ریئلی, جو پورا قرآن جس صورت میں سمری ہے اس کے اوپر جس سے اسٹارٹ کیا وہ ٹائم سے اسٹارٹ کر دیا, قسم ہی اس پہ ٹائم کی کھائی. دیٹ جسٹ شوز دا امپورٹینس کہ اگر ہم اپنی زندگی میں ایز اے مسلم پوری اس کو دیکھ لیں نچوڑ تو اٹس ٹائم. اچھا, اس کے آگے کچھ آیتیں آئیں, وہاں سے مجھے پتہ چلا کہ فاؤنڈیشن کیا ہونی چاہیے. اور دو چیزیں انسان کے بارے میں, دو چیزیں جسے کہہ لیں کہ what transform my life at least. فرسٹ ون از کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک کوڈ دیا ہے, ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو کہ اس کے لیے باقی ہر چیز سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. وہ چیز انسان کو کبھی کبھی خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ چیز میرے لیے کیا ہے, جو اس کا کوڈ ہے, جو اس کا قبلہ ہے. جو کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ قرآن میں کہ اگر تمہیں مجھ سے اور میرے محبوب سے کسی سے بھی, مجھ سے اور میرے محبوب سے کسی اور چیز سے زیادہ محبت ہے, اگر تمہیں, اور ساری حلال چیزیں نہیں, کہ اگر تمہیں اپنی مال, اولاد, دولت, اپنی بیویوں, اپنے شوہروں, اسپاؤسز, اگر یہ ساری ان میں سے کچھ بھی حرام نہیں ہے, سب حلال چیزیں, ان سب میں سے, سبھی حلال چیزوں میں سے ان میں سے کسی سے بھی مجھ سے اور میرے رسول سے زیادہ محبت ہے تو پھر دیکھنا. اب میں غصے میں ہوتی ہوں نا کبھی اپنے بچوں کے ساتھ, تو میں کہتی ہوں کہ اگر تم نے یہ کام نہ کیا, اس کا نام صالحہ ہے, تم نے صالحہ یہ کام نہ کیا تو میں تمہیں ایک تھپڑ لگاؤں گی, یا میں تم وہ بند کر دوں گی, یہ بند کر دوں گی, میں یہ کروں گی. مگر جب میں بہت زیادہ غصے میں ہوتی ہوں تو میں کہتی ہوں صالحہ اگر تم نے یہ کام نہ کیا نا تو پھر دیکھنا میں کیا کروں گی. تو یہ دس از دا لینگویج اللہ تعالیٰ یوزز, کہ اگر تمہیں اور ساری حلال چیزوں کا نام لیا, ان سب سے مجھ سے اور میرے رسول سے زیادہ محبت ہے تو پھر دیکھنا میں کیا کرتا ہوں. جسٹ واچ اینڈ سی. سو یہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک ایبلٹی دی ہے کہ اس کو کسی ایک اور اس کا ہے, ایک ایپی سینٹر ہے. میں نے اس کے بارے میں بہت بات کی, دس از سم تھنگ دیٹ ریئلی چینج مائی لائف. 2013 میں میرے ساتھ ایک حادثہ ہوا, ٹھیک ہے, 2013 میں میرے ساتھ ایک حادثہ ہوا. اب وہ جو چیز جو بھی ہوئی اس کو میں ابھی ریپیٹ نہیں کرنا چاہتی, مگر جو بھی وہ چیز ہوئی اس نے مجھے توڑ پھوڑ دیا, اتنا توڑا کہ میں باہر پارک میں بیٹھی ہوتی تھی رات کے 3 بجے 2 بجے, اکیلی بیٹھی ہوتی تھی. اتنی میں ٹوٹی ہوئی تھی, اتنی ڈپریس تھی کہ میں اکیلی بیٹھی ہوں, جب اپنی جان کی بھی نہیں پرواہ ہوتی تھی کہ میں یہاں پہ رات کو پارک میں اکیلی بیٹھی ہوئی ہوں تو کیا ہوگا. But I used to sit there and I started praying to Allah. اس وقت میں اللہ کے بہت قریب آئی, اور جب میں قریب آنا شروع ہوئی تو مجھے سمجھ آئی کہ یہ جو میرے ساتھ ابھی ہوا ہے یہ کس وجہ سے ہوا ہے. یہ اس لیے ہوا کیونکہ اللہ نے مجھ سے وہ چیز لے لی جو کہ میرے لیے سب سے زیادہ عزیز تھی, سب سے زیادہ, اور جس کے بارے میں مجھے خود بھی نہیں پتا تھا کہ یہ میرے لیے سب سے زیادہ عزیز ہے. جب انسان کو دیکھنا ہو, وہ کہتے ہیں نا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے, کہ جب انسان کو دیکھنا ہو کہ میں کون ہوں, سیلف اویئرنیس, what keeps you up at night, what is it that really rattles you, what is it that makes you cry, what is it that gives you a lot of happiness if that happens. یہ چیزیں انسان کو اپنے آپ سے پوچھنی پڑتی ہیں, اور کافی دفعہ بڑی سٹل چیزیں ہوتی ہیں.
یہ تو مور آبویس چیز ہے نا کہ آپ کی دولت ہو سکتی ہے, آپ کے ماں باپ ہو سکتے ہیں, آپ کی فیملی ہو سکتی ہے, آپ کے بچے ہو سکتے ہیں, آپ کا فیم ہو سکتا ہے, آپ کی کرسی ہو سکتی ہے, آپ کا ٹائٹل ہو سکتا ہے, آپ کا کریئر ہو سکتا ہے. یہ دیز آر دا مور آبویس تھنگس. مگر اٹ کوڈ بی سم تھنگ سٹل ایز ویل. اٹ کوڈ بی کہ آپ کا اسٹیٹس آپ کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے, لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں یہ سب سے امپورٹنٹ ہے, یا یہ آپ کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی سم بڑی سم ادر پرسن اس کی آپ کے بارے میں ایکسپیکٹیشن کیا, آپ کی بیوی کی, آپ کے شوہر کی, کسی اور آپ کے بچے کی آپ کے بارے میں ایکسپیکٹیشنس جو آپ سے انہوں نے رکھی ہوئی ہیں وہ آپ کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, واٹ دے تھنک آف یو. یا آپ کے لیے اپنی فٹنس سب سے امپورٹنٹ ہے. ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں فٹنس کے پیچھے جم میں 2-3 گھنٹے لگا رہے ہوتے ہیں اپنا وہ سارا کچھ, وہ سب سے امپورٹنٹ. اٹ کوڈ بی سم تھنگ سٹل ایز ویل. مگر یہ ساری چیزیں اگر کائنات کو, ہم ابھی فاؤنڈیشن پہ بات کر رہے تھے اور پہلے میں پھر سے یاد کراتی چلوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے گا کہاں پہ کھڑی ہوں. ہم فاؤنڈیشن کی بات کر رہے تھے اور یہ پہلی فاؤنڈیشن کی بات ہے, کور, انسان کا ایپی سینٹر اور کور کیا ہے. اگر میں پورے کائنات کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر دوں تو کیا ڈویژنز ہو سکتی ہیں؟ خالق, مخلوق. خالق ایک ہے, باقی ہر چیز مخلوق ہے, ہر چیز مخلوق ہے. وقت بھی ایکچولی مخلوق ہے, ہم خود مخلوق ہیں, ہماری انٹیلیجنس, ہمارے بچے شچے سب کچھ مخلوق ہے. ٹھیک ہے, خالق اور مخلوق میں کچھ فنڈامنٹل ڈفرینسز ہیں. سب سے پہلا ڈفرینس یہ ہے کہ خالق انفینٹ ہے اور مخلوق فائنائٹ ہے. خالق جو ہے وہ پرفیکٹ ہے, مخلوق امپرفیکٹ ہے. خالق کی کوئی بگننگ کوئی اینڈ نہیں ہے, مخلوق کی ایک بگننگ ہے اور ایک اینڈ ہے. خالق جو ہے وہ پرفیکشن کی پرفیکٹ ہے, مخلوق خالق لمٹ لیس ہے, لمٹ کوئی نہیں ہے خالق کی, مخلوق لمیٹڈ ہے. ٹھیک ہے, تو کیا ہوتا ہے کہ جب انسان کا کور مخلوق میں سے کچھ بھی ہو مخلوق میں سے, تو اس مخلوق کی جو لمیٹیشن ہے وہ اس انسان کی لمیٹیشن بن جاتی ہے.